قال تعالی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کر لینے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے جو اس سے پیشتر ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے وہ دلائل ذکر کیے، وہ آیات اور نشانیاں ذکر کی جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک کرنا جرم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت ہی رب ہیں اور اللہ رب العزت ہی پوری دنیا کا نظام اور سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو جس کے یہ اوصاف ہوں وہی ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 165 میں بیان کر رہے ہیں کہ ان دلائل کے واضح ہونے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ میں سے کئی ایک کو شریک بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العزت سے محبت ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں۔ اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، اس وقت کو کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، تو جان لیں کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ من جو ہے تبعیدیہ ہے، بعض کا کچھ کا معنی دے رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، من یہ اسم موصول ہے جو کے معنی میں، یتخذ یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، من دون اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ غیر اللہ۔ اندادن، انداد ند کی جمع ہے۔ ند کس کو کہتے ہیں؟ شریک کو، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو انداد شریک کو کہتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ جملہ صفت ہے انداد کے لیے کہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یحبون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کن سے؟ انداد سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے عقلاء کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے جو صاحب عقل ہوں، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ تو یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انداز کون ہوتے ہیں؟ یہ صاحب عقل ہوتے ہیں۔ انداز سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ فرشتے ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن کو عبادت میں اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، جن سے اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے برابر محبت کی جاتی ہے۔ وہ چاہے بعد میں بت بن گئے ہوں، بتوں کی جب عبادت کی جاتی ہے تو ان کے پیچھے بھی شخصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اہل مکہ لات کی عبادت کرتے تھے، تو جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لات ایک آدمی تھا
جو نیک تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، انہیں ستو پلایا کرتا تھا. تو بتوں کے پیچھے بھی کون ہے؟ انسان، شخصیات. یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کو قبروں کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے لیے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو آیتیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے نازل کی ہیں جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور بت بے جان چیز تھے، اور بت وہ چیزیں تھیں جو عقل و شعور سے محروم تھے، اس لیے ان کی مذمت بیان کی گئی. اور ہم قبروں پہ آتے ہیں، قبر والوں سے دعا کرتے ہیں، وہ ہماری اللہ رب العزت سے سفارش کرتے ہیں، تو یہ چیز شرک نہیں ہے. تو اس ایسے واضح ہو رہا ہے کہ جن بتوں کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے ان کے پیچھے انسان تھے، ان کے پیچھے جن تھے، ان کے پیچھے فرشتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ میں موجود بتوں کو توڑا اور توڑنے کا حکم دیا تو ان میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے گئے تھے، تو ان کو بھی معبود بنا لیا گیا تھا، ان سے بھی دعائیں ہوتی تھیں. اور ایسے ہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں 5 بزرگ تھے جن کا تذکرہ سورہ نوح میں موجود ہے، ود، سوا، یغوث، نصر وغیرہ. تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ یہ ان کی قوم کے بزرگ تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے نام پہ یادگاریں قائم کر لی گئیں. اور یہ یادگاریں کہاں قائم کی گئیں؟ جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے. تو بعد میں آنے والی نسلوں نے ان یادگاروں کی، ان بتوں کی عبادت شروع کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی چیز ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ند ہے، اور اسے پکارنا، اس کی عبادت کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے. کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح. والذین آمنوا، الذین اسم موصول ہے، جو آمنوا ایمان لائے، فعل ماضی جمع کے لیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد یہ اس میں تفضیل ہے، وہ زیادہ آگے ہیں. حبا للہ، اللہ سے محبت میں. کن سے زیادہ آگے ہیں؟ کیونکہ اشد جب اس میں تفضیل ہے تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک مفضل ہو اور ایک مفضل علیہ ہو. ایک وہ چیز ہے جس کو فضیلت دی جا رہی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے. اب یہاں ایمان لانے والوں کو اللہ سے محبت میں فضیلت دی جا رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس پہ فضیلت دی جا رہی ہے؟ تو ایمان لانے والوں کو اللہ سے محبت میں فضیلت دی جا رہی ہے ان لوگوں پہ جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو غیر اللہ سے محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں ان سے آگے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں. تو یہ ان سے آگے ہیں. کس محبت میں؟ غیر اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی، غیر اللہ سے بھی. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں زیادہ آگے ہیں تو اس کے بعد 2 احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں ان کی اللہ سے محبت کے مقابلے میں، یعنی کہ یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں ان سے آگے ہیں. اور دوسرا احتمال یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کی اللہ سے محبت اس محبت سے کہیں زیادہ ہے جو ان لوگوں کو اپنے بتوں سے ہے. حبن یہ شدو کی کیا ہے؟ تمجید ہے. ولو یر الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. اذ اس وقت کو، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو،
تو یہاں پہ لو کا جواب جو ہے وہ مقدر ہے. لعلموا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، لعلموا تو جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو ظلموا فی الماضی ہے، جمع کے لیے انہوں نے ظلم کیا. عید کا معنی کیا ہے؟ جس وقت. یرونا فی المضارع ہے، جمع کے لیے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت اس آیت میں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی جیسے محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. وہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کر دیا. اس سے پتہ چلا سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بیان کر دیں، آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے کاروبار سے، اپنی رہائش سے محبت اللہ سے بڑھ کر ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے، تو پھر تم انتظار کرو، یعنی کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت میں کسی اور کو برابر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو محبت میں شریک کرنا، دونوں سے ایک جیسی محبت کرنا بھی شرک، اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا یہ بھی واضح طور پہ شرک ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ صورتحال جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے آج کل ان مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں. آپ درباروں پہ چلے جائیں، مزاروں پہ چلے جائیں، آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ لوگ قبر والے کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایسے کانپ رہے ہوں گے، اس سے ایسے ڈر رہے ہوں گے جیسے وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے ہوں گے. ان کے دلوں میں قبر والے کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہوگا، ان کے دلوں میں قبر والے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہوگی. اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کئی ایک کو شریک بناتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، جن سے وہ محبت کرتے ہیں ایسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں. میں وعدے کر چکا ہوں کہ یہاں پہ دو احتمال ہیں، یعنی کہ ایمان والے ان لوگوں سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں. ان کی کس محبت سے مقابلہ ہے؟ ان کی اس محبت سے جو انہیں اللہ تعالیٰ سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ محبت میں اپنے انداز کو شریک کیے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے خالص ہے، تو اس لیے مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت میں ان سے کہیں آگے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں اپنے انداز سے، انہوں نے کئی ایک کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. اب انہیں اپنے شریکوں سے بھی محبت ہے
لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ لِلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, تب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں, عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی پہ لے آتا ہے, جب اللہ تعالیٰ انہیں سمندر میں غرق ہونے سے محفوظ کرتا ہے اور سمندر کی مشکلات سے نجات دیتا ہے, تب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے بتوں سے, انہیں اپنے معبودوں سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے محبت ہے, لیکن یہ محبت تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور اپنے انداز سے بھی ہے. جبکہ مسلمانوں کو خالص محبت ہے کس سے؟ اللہ رب العزت سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کے بعد فرمایا ولو یری الذین ظلموا یرون العذاب. ولو یری الذین ظلموا, یہ الفاظ اور وہ الفاظ جو والذین آمنوا اشد حبا للہ سے پہلے ہیں, ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس لحاظ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ جملہ معترضہ قرار پاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور ایسا شریک بناتے ہیں کہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور اگر وہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, الذین ظلموا, یہ یرا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ الفاظ یوں ہوتے ولو یرو, اور اگر وہ دیکھیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ دیکھیں, اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا. اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کرنے والے کیا ہے؟ ظالم ہیں. اور ظلم سے مراد یہاں پہ کون سا ظلم ہے؟ ظلم اکبر, جس کو شرک کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ظالم قرار دیا اور ان کو مشرک قرار دیا. اسی لیے یہاں پہ ضمیر کی جگہ پہ وہ الفاظ استعمال کیے گئے جو ظاہر ہیں. وَلَوْ يَرَوْا إِذْ يَرَوْنَ کی جگہ پہ کیا کہا گیا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیسے کیا؟ جب اللہ رب العزت کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کیا تو یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا, یہ شرک ہوا. اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ وہ منظر دیکھ لیں جو منظر ان کا اس وقت ہوگا جب یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے, تو پھر یہ کبھی شرک نہ کریں. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ منظر بڑا خوفناک ہے, وہ منظر بڑا ہولناک ہے, لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. یہ اس کے باوجود شرک کرتے ہیں, جبکہ وہ منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا ان کے لیے. یہ تب دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہاں پہ وہ انداد جن کو اللہ کا شریک بناتے رہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سارا معاملہ واضح ہو جائے گا. وہ خود بھاگ رہے ہوں گے, وہ خود ان سے جان چھڑا رہے ہوں گے, اور وہاں پہ ساری قوت اور قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. اور تب اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہوگا ان کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو, یہاں پہ لو کا جواب مقدر ہے لَعَلِمُوا, تو تب وہ جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا, کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ لام اختصاص کے لیے ہے کہ ساری قوت خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اور یہ بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے, بدترین عذاب دینے والا ہے. آیت کے شروع میں اللہ نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا, اور اندادا کا لفظ نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی غیر کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے.
چاہے وہ شریک جس کو بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشتوں کو اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان انسانوں کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے جن کو اللہ نے اپنے خاص انسان قرار دیا، جو اللہ کے نبی اور رسول کہلائے. یہی وجہ ہے کہ امام احمد روایت کرتے ہیں اور دیگر کئی ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول ویسے ہوگا جیسے آپ چاہیں گے اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا. ایسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے آپ چاہیں گے. تو اس آدمی نے ان الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا شریک بنا دیا. کس میں؟ مشیت میں. وہ کہہ رہا ویسے ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جیسے آپ چاہیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ کہو ویسے ہوگا جیسے تنہا اللہ چاہے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ انکار کیا اس پہ جس نے آپ کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، بلکہ تمام انسانوں میں آپ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں، سب سے بڑھ کر افضل ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کے پیارے ہیں. اور عام طور پہ جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی توحید میں گزاری ہوتی ہے. تو ان کو بھی اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس غلط فہمی میں ہیں کہ جن کو ہم پکارتے ہیں، جن سے مشکل اوقات میں ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو نیک ہیں. تو وہ اس لیے اس کو شرک نہیں سمجھتے کیونکہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی نگاہوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. تو گزارش یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا جائے اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں.